بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے جی تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے ساتھ خاص شفقت، پیار، محبت اور فضل فرماتے ہوئے یہ فرماتی ہیں کہ آسمان کے دروازے، یا ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جی اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بندوں پر احسان ہوتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جی۔ تو ہاں جی، تو دیکھیں انسان کے مقصد دنیا میں جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کر کے اللہ کو عبادت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر کے، تو پھر ایک آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، دوسرا جہنم ہے۔ تو جو اللہ کو عبادت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر کے جاتا ہے تو اللہ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ جی بالکل تو اس جنت کے وہ جنت کا حصول یا وہ جنت جو ہے وہ ماہ رمضان میں یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین اس کو تیار کر کے پلیٹ میں رکھ کر وہ اپنے نیک بندوں کے سامنے کر دیتے ہیں جی کہ یہ لو جی، اس میں اب تم کھاؤ پیو اور اس میں تم چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فضل اور احسان فرماتے ہیں ماہ رمضان میں جی۔ اور دوسری جو سخت جگہ ہے وہ جہنم ہے، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے جو انسان کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام شیطان نے کروا دیا، یہ کام شیطان نے کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ویسے ہی باندھ دیا جی۔ اب اللہ معاف فرمائے، وہ مسلمان بہت ہی خسارے میں ہیں اور بہت ہی نقصان میں جاتے ہیں جو ان ایام میں اور ان دنوں میں بھی اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے احسان سے اور بخشش سے محروم رہتے ہیں، وہ بہت ہی خسارے میں ہیں جی۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے یعنی اسی ماہ رمضان کی فضیلت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تزخرف جنت جو ہے وہ فرمایا شروع سال سے، یعنی یوں سمجھیے کہ عید کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے جی، تو شوال کے مہینے سے یعنی شروع سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے جی۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ کسی کے مہمان کے آنے سے یا کچھ نیا گھر بنایا جاتا ہے تو اس کو بڑا سنوارا جاتا ہے، مہمان آ جاتا ہے اس کو بڑی صفائی کی جاتی ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ 11 مہینے جنت کو سنوارا جاتا ہے ماہ رمضان کے لیے جی۔ من رأس الحول الى حول قابل، شروع سال سے لے کر آنے والے سال تک۔ اچھا، اب پورا سال جو ہے اس کو کیا ہے حاجی صاحب سجایا گیا، اس کو سنوارا گیا، اس کو آراستہ کیا گیا، تو اب کیا ہوا جی؟ قال فإذا كان أول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على حور العين۔ فرمایا کہ
جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں سے حور عین پر ایک ہوا چلتی ہے جی جب جنت کے عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں سے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے تو وہ کیا ہے جی، جب اس کو ہوا لگتی تو فَيَقُلْنَا يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں میں ہمارے ایسے خامد بنا دے جن کے ساتھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جی۔ یہ اس ماہ رمضان کی فضیلت ہے جی، یہ حدیث مبارکہ نہیں۔ اب دو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آ گئی۔ پہلی رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے آسمانوں کے، یا ایک حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے، اور ایک میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے جی، اور اسی طرح شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندوں کے لیے حصول جنت آسان ہو جائے جی۔ اور اسی طرح سب ایک اور حدیث مبارکہ میں صحابہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، شعبان کے آخری دن یعنی 30 تھی یا 29 تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا جی؟ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، فرمایا کہ اے انسانوں، یعنی یا ایھا الناس فرمایا اے انسانوں، یعنی قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان اس میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب انسانوں کو خطاب ہے جی۔ کیا فرمایا جی؟ قد اذلکم شہر عظیم، ایک فرمایا اے لوگو ایک بہت بڑا مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے جی۔ اب یہاں پر دیکھیے حدیث حدیث مبارکہ میں سایہ کیا ہے جی، اذلکم، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے بادل کا گرمی میں شدید گرمی ہے تو بادل کا سایہ آ جاتا ہے، بارش آتی ہے تو بڑا سکون سا ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے جی جی، اور بڑا ایک خوبصورت سا جو ہے نا سما اور منظر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے جی۔ اور لوگ جو ہے وہ جو گرمی میں اپنے گھروں میں دبے ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، باغوں میں چلے جاتے، گھومنے چلے جاتے، باہر نکلے یار باہر بڑا اچھا ٹھنڈا موسم ہوا ہے، تو یہاں فرمایا کہ اذلکم یعنی سایہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک بڑے مہینے کا، اس کو فرمایا شہر عظیم، بڑا مہینہ، اور ساتھ فرمایا شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات آ رہی ہے جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یعنی اس کو عظیم مہینہ فرمایا، اس کو برکت والا مہینہ فرمایا، اور اس میں رات کی بشارت عطا فرمائی، اور آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے جی۔ آگے کیا فرمایا؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف قرب چاہے، کیا ہے جی، کسی نیک خصلت سے، کسی نیک بات سے جی، تو کیا کرتا ہے اللہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک نیکی کے عمل پر ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتی ہے جی، یعنی غیر رمضان میں جو ثواب فرض کا ہوتا ہے
وہی ثواب اللہ رب العالمین اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں فرض کے برابر. اب غیر رمضان میں ہم نوافل پڑھیں گے تو ہمیں نفلوں کا ثواب ہے، رمضان میں نوافل پڑھیں گے تو ہمیں فرضوں کا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو نوازا ہے جی. اور کتنے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کے صدقے اور آپ کے طفیل جی. اور ہم قرآن حکیم کی تلاوت غیر رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب 1 ارب پر 10 نیکیاں ہیں، اور رمضان میں کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے ہمیں فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. اب رہی رمضان کے فرض جو ہیں، 5 نمازیں ہیں، ان میں جو فرائض ہیں ان کا، یا کسی کی یعنی زکوٰۃ ماہ رمضان ہی میں کسی پر فرض ہوتی ہے تو فرمایا اس کا کیا ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. سبحان اللہ، فرمایا کہ جو آدمی فرض ادا کرے گا یا کرتا ہے ماہ رمضان میں تو اس کو غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی جو غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہیں تو وہ رمضان میں ایک کے ادا کرنے سے اللہ 70 کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کتنا حاجی صاحب ماہ رمضان میں نیکیوں کے کمپیوٹر کو تیز فرما دیا جی. بالکل جی، بالکل. اور نوافل کو فرائض میں بدل دیا، نوافل کا ثواب فرائض کے درجہ میں اور فرائض کا ثواب 1 سے بڑھا کر 70 کر دیا جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت ہے جی. اب جنت ہی جنت، یعنی آپ فضائل رمضان روزے لے لیں، اس میں جنت کی فضیلت، جنت کا حصول، جنت کی کوشش. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر انہار الجنت وسقفها عرش الرحمن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو جی. اس لیے کہ وہ جنت میں اعلیٰ جنت، جنتوں میں اعلیٰ جنت ہے اور اوسط جنت ہے، اور جنت کی جو 4 بڑی نہریں ہر جنتی کو پہنچتی ہیں وہ اس جنت الفردوس سے ہی نکلتی ہیں. اور فرمایا کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے جی. یہ سمجھے کہ جنت الفردوس عرش رحمان کے نیچے ہے جی. جیسے کہ ہم نے 34 پارے میں یہ پڑھا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور فرمایا کہ تم جنت کی طرف دوڑو، بھاگو اور بھاگ کر جنت کو حاصل کرو. اور پھر ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت الفردوس حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے جی. تو اسی کو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے. ایک جگہ پر ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ یہ اعمال کرنے کا ارشاد فرمایا کہ ہمیں ماہ رمضان میں 4 عمل زیادہ کرنے چاہیے. 4 باتیں مسلمان کو ماہ رمضان میں زیادہ کرنے چاہیے اور 4 باتوں کی ضرورت ہے. کیسے حاجی صاحب؟ فرمایا فاستکثروا فیہ من 4 خصال. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان میں 4 امور کثرت سے کرو جی. اچھا، فرمایا خصلتان ترضون بہا ربکم، 2 چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے، یعنی 4 باتوں میں سے 2 باتوں میں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے اور 2 کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے.
اب وہ جو ہمیں ماہ رمضان میں 4 کام زیادہ کرنے چاہیے وہ کون سے ہیں؟ پہلی بات، پہلی 2 خصلتیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهَا رَبَّكُمْ، جن تم 2 نیکیوں سے 2 خصلتوں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وہ کیا ہے جی؟ پہلا ایک ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے وَتَسْتَغْفِرُونَهُ جی یعنی کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھنا ماہ رمضان میں جی جی اور دوسرا کام حاجی صاحب کیا ہے جی؟ استغفار زیادہ کرنا۔ جی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار، لا الہ الا اللہ اور استغفار کو لازم پکڑ لو، فاکثروا منہما اور اس کو کثرت سے پڑھو، ان کی دونوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کو کثرت سے اپنے عمل میں اپنے ورد میں جاری کر لو گی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا فإن ابلیس قال اہلکت الناس بالذنوب، ابلیس نے کہا میں نے بندوں کو، میں نے انسانوں کو ان کے گناہ سے ہلاک کیا جی، میں ان سے گناہ کروا کے تو ان کو ہلاک کیا۔ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا جی۔ تو یہ ہے حاجی صاحب، یہ 2 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے کرو، شہادت لا الہ الا اللہ اور استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے جی، یا یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور دوسرے 2 کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہیں جی؟ کہ جن سے کیا ہے جی؟ جو ہمارے ان دونوں عملوں سے، کلمہ طیبہ سے اور استغفار سے اللہ راضی ہو جاتی ہیں، اور فرمایا کہ جو دوسری خصلتیں ہیں جن کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں، وہ کیا ہے جی؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم جنت کا سوال کرتے رہو، مانگتے رہو، اور کیا ہے جی؟ نار سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو جی 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 جی۔ تو یہ 4 کام ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، قرآن عظیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ قرآن عظیم کی تلاوت تو جتنی ہو جائے، پھر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ دیکھیے حاجی صاحب، بندہ مشکل وقت ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میرا کوئی سفارشی ہو، سفر پہ جاتا ہے، میرا کوئی ساتھی ہو، تنہا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی ساتھ ہو یار، مشکل وقت میں وہاں میرا کوئی کام، میرے کوئی کام آئے، سفارش کرے۔ جی جی۔ اب اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن ایک بہت 2 مضبوط سفارشی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو عطا فرما دیے، اور وہ بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کا اعلان کروا دیا کہ ہر میرا بندہ جو ہے وہ ان 2 سفارشیوں کو لے کر میرے پاس آ سکتا ہے، اور یہ بڑے 2 مضبوط سفارشی ہیں، اور یہ میرے سامنے سفارش کریں گے۔ فرمایا کیا ہے جی؟ الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، قیامت والے دن یشفعان للعبد، بندے کی سفارش کریں گے جی۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور اسی طرح کیا ہے جو روزہ بھی سفارش کرے گا جی۔ روزہ کیا کہے گا؟ الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے دن کو اس بندے کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری طرف سے اس کی سفارش قبول فرمائیے۔ جی 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 جی۔ دوسری طرف سبحان اللہ قرآن عظیم آ جائے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ میاں میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ تراویح پڑھتا رہا، یہ رات کو اٹھ کر قرآن میری تلاوت کرتا رہا، اے اللہ فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول فرمائیں اس کے حق میں،
آگے فرمایا آگے رزلٹ کیا نکلا جی فیشفعان، لہذا کیا ہے جی ان کی سفارش قبول کی جائے گی جی جی یعنی ایسے سفارشی کہ ان کی سفارش اللہ قبول بھی فرمائیں گے جی. تو اس لیے یہ اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں کرنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے حصول رحمت کی درخواست اور اعمال کی قبولیت کی، اور اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اور پوری امت مسلمہ کی کیا ہے جی مغفرت کے لیے اور رحمت کے لیے دعا کرنی چاہیے جی. بالکل جی. آگے چلتے ہیں، فرمایا وشہر المواسات، اور یہ کیا ہے جی غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے، دیکھ بھال کا. کوئی اگر تنگ دست ہے اس کی دیکھ بھال، کوئی بھوکا ہے اس کی دیکھ بھال، کسی کے روزہ یعنی کیا ہے رکھوانا چھڑانا وغیرہ وغیرہ. اور پیچھے ہمارا آیا کہ صبر کا، چونکہ حاجی صاحب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حج کے سفر میں کیا ہوتا ہے جی آدمی سے چڑچڑا سا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑے ایسے مراحل آتے ہیں جس میں آدمی کو غصہ آتا ہے اور وہ کیا ہے اپنے آپ کو غصے میں لاتا ہے اور پھر اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح دن بھر روزہ رکھا ہوتا ہے، گرمی کے روزے ہوں اور بسا اوقات گھر میں مزاج خلاف بات ہوگی، باہر ہوگی، تو پھر وہ نا فرمایا نہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، صبر کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے جی. بے صبری سے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو مسلمان کو یہ فرمایا گیا، دوسری جگہ پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آگے سے کہہ دے یار میں روزے دار ہوں، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا جی. آگے فرمایا کہ یہ وشہر یصاد فیہ رزق المؤمن جی، اور یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. حاجی صاحب الحمدللہ یہ تجربے میں ہے کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی جو ہوتا ہے نا، رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے عطا فرما دیتے ہیں. بالکل جی. اس کے دسترخوان پر بھی دو تین چار چیزیں آ ہی جاتی ہیں. اس کے دسترخوان پر بھی جو درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو عمراء ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے، وہ تو لاتے ہیں یہ چیزیں طرح طرح کی. لیکن جو عام مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں اور راشن وافر مقدار میں پڑا رہتا ہے جی. یہ چیز کھا لو جی، یہ چیز کھا لو جی، اب پیٹ بھر گیا جی، اب تو کھائی نہیں جاتی ہے جی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں پھر وہ راشن کو ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے. اتنا یعنی لایا جائے اور بنایا جائے جتنا استعمال میں ہو سکے، جتنا کھایا جا سکے. اب اس کے میں جو بچا ہوا ماہ رمضان میں کسی اور کو بھی دیتے تو وہ کہتا ہے یار میرا تو اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، کہیں اور بھی استعمال نہیں ہو سکتا. مطلب سے ضرورت کے مطابق کھانا ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، کیونکہ کھانا طعام کو رزق کو ضائع اللہ معاف فرمائے کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کو چھین لیتا ہے. جی بعض جگہوں پر آتا ہے نسلوں تک رزق چھینا رہتا ہے. تو بہرحال فرمایا وشہر یصاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا کہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق کیا ہے جی بڑھا دیا جاتا ہے جی. تو اسی حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں روزہ چھڑوانے کی فضیلت ہے اور روزے میں کچھ کھلانے پلانے کی فضیلت ہے، اور پھر اس ماہ رمضان کے 3 حصوں کی فضیلت انشاءاللہ ہم کر سے بیان کریں گے جی. صدق اللہ العظیم.